الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اللہ دا تقوی اختیار کرو۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اپنے اللہ دا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرندہ حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر تم فرما بردار ہو، ایمان کی حالت میں حدیث کتاب اللہ، حمد و ثنا وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام المعصومین، حبیب رب العالمین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، ہر چیز دا اختتام اور اینڈ بڑی ہی اہمیت دا حامل ہویا کردا ہے۔ کھیل دا میدان ہوئے یا سیاست دا میدان ہوئے، معیشت دا میدان ہوئے یا معاشرت دا میدان ہوئے، مسئلہ انفرادی ہوئے یا اجتماعی ہوئے یا خاندانی ہوئے، ہر معاملے دے اندر انسان نو نتائج دی فکر بہت زیادہ دامنگیر رہندی ہے۔ کسی بھی معاملے دا اینڈ اچھا ہونا، اختتام اچھا ہونا، اس نو کامیابی سمجھیا جاندہ ہے، اس نو کامرانی سمجھیا جاندہ ہے۔ اسی طرح احباب گرامی قدر، ایک مومن اور مسلمان دی زندگی دے جڑے آخری لمحات نے، آخری حالات نے،
اور آخری جڑیاں کڑیاں نے دین اسلام اندر انہاں دی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، بہت زیادہ حیثیت ہے۔ اور اگر یہ میں بات کہاں تو مبالغہ نہیں، ادرا جملہ توجہ نہ سماعت فرمانا کہ مسلمان اور مومن او دے آخری لمحات دی بنیاد تے ہی او دے نتیجے نو مرتب کیتا جاندا ہے۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان دے جڑے اعمال نے اور انسان دے جڑے عمل نے اور وہ آخری جڑے عمل نے انسان دے انجام نو اللہ پاک نے ان اعمال دے نال جوڑ دیتا ہے۔ آخری عمل جتنا اچھا ہوئے گا، بہتر ہوئے گا، خوبصورت ہوئے گا، رب رسول دا پسندیدہ ہوئے گا، نتیجہ بھی اس قدر زیادہ بہتر اور عمدہ ہوئے گا۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی دا انجام ماڑا ہو جائے، اینڈ ماڑا ہو جائے، کوئی کفریہ بول یا کوئی اس طرح دے معاملات، تو او دا معاملہ بہت زیادہ خطرے دے اندر چلا جاندہ ہے۔ اگر انبیاء، اصحاب، اولیاء، نیکوکار لوگاں دی سیرت پڑھی ہے تو جو میرے بل تو یہ بات سامنے ہوندی ہے کہ انہوں نے اپنے انجام دا بڑا فکر سی، آخری لمحات دا بڑا فکر سی، بڑا غم سی۔ اور میں بھی یہی سمجھنا کہ اگر انسان نے زندگی جو فکر کرنا ہے نا تے سب تو پہلے اپنے اعمال دا فکر کرے تے اپنے انجام دا فکر کرے۔ ہوراں دیاں سانو فکراں نے، گھر تو باہر دیاں فکراں نے، ذات تو باہر دیاں فکراں نے کہ جنہ دا اللہ نے سانو ذمہ دار نہیں بنایا، جنہ دا اللہ نے سانو ٹھیکے دار نہیں بنایا، ذمہ دار نہیں بنایا، انہاں چیزاں دیاں فکراں سانو زیادہ نے۔ اور جنہ چیزاں دا اللہ پاک نے سانو ذمہ دار بنا دیتا ہے اور جس کی بنیاد پہ ایک بہت بڑا نتیجہ سامنے آنے والا ہے، ان اعمال دی طرف انسان دی توجہ ہی نہیں اور سرے تو فکر ہی نہیں۔ توجہ فرمانا اور ایک جملہ یاد کر لینا، کائنات دا افضل ترین، اعلیٰ ترین، بہترین، ذمہ دار، حساس ترین شخص ہوئے جنہوں اپنی زندگی دے آخری لمحات دا فکر، وہ دعاواں بھی کردا ہے، تیاری بھی کردا ہے اور بالکل انتظار چ رہندا ہے کہ یا الہ العالمین جدوں میرے تے میرا آخری پیغام آئے، وقت آئے تے اللہ تبارک و تعالی مینوں ایمان دی سلامتی دے نال اپنی ملاقات دی توفیق عطا فرما دینا۔ بہر صورت ایک الگ موضوع ہے، لیکن اشارتاً حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر تسی سورہ یوسف پڑھیا ہے کہ جتھے سورہ یوسف دا اینڈ ہوندا ہے نا، آخری آیتاں، آخری رکوع شروع ہوندے نے، اوتھے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ پاک دنیا تے بھی میرا کارساز تو ہے، میرا ولی تو ہے، میرا دوست تو ہے، تے اللہ آخرت بھی میرا دوست تے کارساز تو ہے۔ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا یاد رکھیا کرو، اللہ اسلام دی حالت اندر میری روح قبض کرنا، مینوں وفات دینا، میری موت آئے تے اللہ پاک مینوں نیک لوگاں دے نال ملا دینا۔ یہ نبیاں نو فکر ہے، اصحاب نو فکر ہے، اولیاء نو فکر ہے، لیکن میرے پیارے بھائیو ساڈیاں جڑیاں بہت بڑیاں خطرناک غلطیاں نے نا زندگی دیاں، انہاں خطرناک غلطیاں چو ایک غفلت اور غلطی ہے کہ سانو اپنے آخری ٹائم اور آخری انجام اور وقت دا فکر نہیں۔ تو آئیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق نال بڑے ہی اختصار دے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تواڈے سامنے 5-6 اسباب بیان کرنا تے 4-5 علامتاں بیان کرنا
اسباب دا مطلب ہے حسن خاتمہ کے اسباب، یعنی وہ کیڑے کیڑے اعمال نے کہ جڑے انسان دے اچھے انجام دا سبب بن جاندے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے اندر میں او اعمال بیان کراں گا کہ وہ کیڑیاں نشانیاں نے، وہ کیڑیاں علامتاں نے کہ جنہ تو بآسانی بندہ پہچانیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے تے راضی ہے، رب نے دا خاتمہ خیر تے ایمان تے کر کے اللہ پاک نے ادھ لئی اپنی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیتے ہیں۔ شروع اندر میں اسباب بیان کرنا، پھر میں آخر تے درمیان اندر انشاءاللہ علامات بیان کراں گا، جیسا کہ میں متعدد خطبات جمعۃ المبارکہ اندر عرض کیتا ہے کہ خطبہ جمعہ نو ایک ترجمہ کلاس سمجھو، حدیث کلاس سمجھو، تربیتی کلاس سمجھو، اور ویسے بھی یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس طرح دے مضامین نو ڈیپلی بیان کرنا شاید کہ میرے مزاج تے انہاں دا بہت زیادہ گہرا اثر ہو جاندہ ہے، میرے کو صحیح معنی اندر یہ چیزاں بیان ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ باہر صورت میں کوشش کرنا اللہ دی توفیق نال میں یہ بارے کچھ بیان کراں، لیکن آغاز اندر ایک دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل و کرم دے نال جدوں ساڈے تے موت دا وقت آئے تھے، اللہ سانو اے جام ایمان دی حالت پین دی توفیق عطا فرما۔ اصل دے اندر نا طبیعت تے بہت زیادہ گہرا اثر ہے۔ میں چند واقعات بڑے نے کہ بظاہر بڑے نیکوکار بندے، انہاں دے سامنے آخر وقت جو قرآن پیش کیتا گیا تے انہاں نے نعوذ باللہ آکھیا اس جھوٹی کتاب نو ساڈے تو پراں کر دیو۔ کلمے دے بارے یعنی بہت عجیب و غریب معاملات زندگی دے اندر سلسلے پڑھن اور ویکھن دے اندر ملدے نے۔ باہر صورت اپنی ہر دعا چ دعا کریا کرو۔ میں سمجھنا آج دے جمعے چ اینی گل انشاءاللہ کافی ہے کہ دعا بہت زیادہ کریا کرو، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان تے فرمائی۔ ایک بڑے نیک انسان نے، شیخ صاحب نے سعودی عربیہ چ صحابہ دے بیٹیاں چونے، میں جدوں جاننا اللہ دے فضل دے نال انہاں کو بیٹھنا، انہاں دیاں باتاں سننا، پھر اس تو بعد میں کسی اور جگہ تے جاننا، میں انہاں نو جدوں بھی ملیا، انہاں دے بیٹے نو میں جدوں بھی ملیا، بس میں انہاں کو دو دعاواں ہی سنیاں نے۔ انہاں نے جدوں رخصت کیتا ہے ادوں بھی مینوں دو دعاواں دا ہی آکھیا تے جدوں ملے ہیں ادوں بھی انہاں نے دو دعاواں دا ہی ذکر کیتا ہے، اللہم انا نسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ۔ شیخ عبدالمنان اللہ کو میرے لئے دعا کردہ رہی، اللہ مینوں علم اندر بھی اخلاص دے دے، عمل اندر بھی اخلاص دے دے، تے اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان تے کر دے۔ جس بندے نو علم چ اخلاص مل گیا، عمل چ اخلاص مل گیا، یعنی وہ پڑھتا پڑھاندا ہے رب راضی کرن لئی، نیک عمل کردا ہے رب راضی کرن لئی، اور او دا خاتمہ ایمان تے ہو گیا، او کائنات دا خوش نصیب آدمی۔ تو احباب گرامی قدر قابل رشک موت تے اسباب جڑے نے نا، حسن خاتمہ اچھے انجام دے اسباب، اونا چو علماء کرام نے سب تو پہلے لکھیا ہے کہ انسان نو اپنی زندگی جڑی ہے نا وہ بڑے اخلاص نال بسر کرنی چاہی دی، ایمان دی کیفیت نال بسر کرنی چاہی دی، او دے ہر عمل دی اندر للہیت ہوئے، او دے ہر عمل دی اندر اللہ دی حب ہوئے، اللہ دی طلب ہوئے، اللہ دے پیار دی تلاش ہوئے، او دے ہر عمل دی اندر اخلاص ہوئے کہ اے میں عمل اللہ لی کر رہے ہیں، اللہ لی کر رہے ہیں۔ اخلاص جس قدر زیادہ ہوئے گا، ایمان جس قدر زیادہ ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے دا انجام بھی اس قدر زیادہ بہتر فرمان گے۔ اخلاص اندر کمی نہ آئے، ایمان اندر کمی نہ آئے، سب تو پہلا سبب علماء نے لکھا ہے الاخلاص والایمان، اخلاص اور ایمان۔ اور دوسری بات لکھی ہے الصدق، کہ انسان اپنے ہر معاملے دے اندر سچا ہوئے، کھرا ہوئے، اللہ دے معاملے اندر، اللہ دے رسول دے معاملے اندر، اللہ دے بندیاں دے معاملے اندر انسان جنہ سچا ہوئے گا، جنہ کھرا ہوئے گا، موت ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ دی زبان نو اس قدر زیادہ سچائی دا اظہار کرن دی توفیق عطا فرما دیں گے۔ پھر لکھے ہے کہ انسان جس استقامت ہوئے، حضرت چوتھی بات توجہ نہ سننا، تیسری بات استقامت کا معنی ہے کہ بندے تے بیماری آوے، اللہ نہ کرے بندے تے غربت آوے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹا کو بیٹی کو والدین جو کوئی نقصان ہو جائے، تے انسان
استقامت دی کیفیت رہے، ڈٹیا رہے عقیدہ توحید تے، عقیدہ سنت تے، رب رسول دے پیار تے۔ جس قدر زیادہ استقامت کا اظہار کرے گا اس بندے دا انجام اس قدر زیادہ اچھا ہوئے گا۔ پھر علماء کرام نے لکھا ہے چوتھی چیز ہے توبہ، کہ انسان ہر وقت توبہ دی کیفیت رہے۔ دیکھو میرے پیارے بھائیو، دھیان کریا جی ذرا، تواڈے فیصلہ آباد درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ ایسے نے کہ جنہاں نے سودی کاروبار تو توبہ نہیں کیتی، خود بھی سود کھاندے کھاندے مر گئے نے تے اپنے بچیاں نوں بھی سود کھلاندے کھلاندے مر گئے نے۔ یہ بڑے خطرناک معاملے نے کہ بندے نوں توبہ نصیب نہ ہوئے۔ سودی معاملات تو توبہ نہیں کیتی، ظلم تو توبہ نہیں کیتی، حق والے دا حق واپس نہیں کیتا، نماز نہیں سی پڑھدا، بے نمازگی تو اس نے توبہ نہیں کیتی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے بندے نو توبہ دی کیفیت رہنا چاہیے، اپنے اس طرح دے جڑے معاملے نے نا فی الفور انسان نو انہاں نو روک دینا چاہیے اور اپنے اللہ وال رجوع کرنا چاہیے۔ نجائز تعلقات، غلط عورتاں نال تعلقات، حرام دا ارتکاب اور مسلسل کردہ بندہ موت دے قریب پہنچ جائے تے جیڑیاں او بدیاں بدکاریاں حرام کاریاں تے ظلم کردا رہیا ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دنیا مکافات عمل ہے، پھر اللہ انہاں برائیاں دا اثر بندے دے وجود تے بندے دے جسم تے چہرے تے مول دے ظاہر فرما دیندے نے۔ شیطانی طاقتاں قوتاں بندے تے زیادہ مسلط ہو جاندیاں نے۔ یہ تے چار پانچ باتاں علماء نے لکھیاں نے، لیکن میں بھی یہ اندر اللہ دے فضل نہ تھوڑا جہا اضافہ کرنا، توجہ کریو۔ دو عمل میں سمجھنا یہ بڑے بڑے سبب نے جی بندے دے انجام دے بہتر ہون چ، اے دو عملاں دا بڑا کردار ہے، یہ تے بڑی توجہ رکھیا کرو۔ پہلی گل وہ یہ جدی میں غالباً پچھلے جمعے بھی ذکر کیتا ہے کہ صبح شام دیاں جڑیاں دعاواں نے نا، صبح شام دے اذکار، یہ دے اندر ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتاں دتیاں نے کہ جیڑا بندہ صبح دے اذکار صبح دے ٹائم پڑھدا ہے، شام دے اذکار شام دے ٹائم پڑھدا ہے، اگر اس بندے نو موت آئے گی تو نبی علیہ السلام فرماندے نے انہوں فطرت اسلامیہ تے موت آئے گی اور انہوں ایمان اور اسلام تے موت آئے گی۔ یعنی اچھا انجام ہو جائے میرا تہاڈا۔ یار گل سنو، جڑے ساڈے وڈکے وڈیرے ماں باپ فوت ہو گئے نے، چاچے بابے تائے، وہ تے اس پروسیس چوں گزر گئے نے، میں بھی گزرنا ہے، تسی بھی گزرنا ہے، تے کوئی کسے دی قبر چ نہیں جے پیندا، قبر چ نال پینا تے بڑی گل ہے، کوئی کسے دی قبر تے نہیں جے جاندا۔ تو میرے پیارے بھائیو، صبح شام دے اذکار یاد کرو۔ بار بار میں تواڈے اندر کارڈ تقسیم کیتے نے، نماز دیاں کتاباں تواڈے گھراں چ موجود نے، بچیاں کولوں سنو، خود پڑھو۔ تواڈی کوئی صبح ایسی نہ ہوے جدن تسی صبح دے میں تانوں ایتھوں تک بھی مسئلہ دسیا، اللہ نہ کرے تواڈی 7 بجے اکھ کھلدی ہے نا کسے ویلے، اس ٹائم بھی اذکار پڑھو۔ شام دے ٹائم شام دے پڑھو۔ انہاں دی بارے گارنٹی ہے نبی علیہ السلام دی کہ اللہ پاک اس بندے دا خاتمہ ایمان تے کرے گا، موت فطرت تے کرے گا، اللہ انہوں ڈائریکٹ جنت عطا کرے گا بغیر حساب جنت، یعنی بے شمار بشارتاں نے۔ تو میں طالب علم نے جڑا دین پڑھیا ہے تو مینوں ایک بات سمجھ آئی ہے کہ اذکار دی پابندی، اور دوسرا جڑا عمل میں سمجھنا کہ ایک بہت بڑا دا کردار ہوندا ہے موت ویلے بندے دی، موت تو حیات دی کشمش کش دے اندر دا بڑا عمل دخل ہے۔ او عمل پتہ کیڑے نے کہ اپنیاں بعض نیکیاں، ادھر ویکھو، نفل، صدقہ، ذکر اذکار، کسی نے کو بھلا کیتا، اپنیاں کئی نیکیاں اپنے تے اپنے اللہ دے درمیان راز رکھیا کرو، نہ بیوی نو پتہ چلے، نہ بچیاں نو پتہ چلے، نہ دوستاں نو پتہ چلے۔ جیڑا بندہ چھپ چھپ کے خفیہ طور تے نیک اعمال کردا ہے نا، پورے جذبے نہ کردا ہے، شوق نہ کردا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، موت دے ویلے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو ایمان دی لذت بھی عطا کر دینے تے اللہ تبارک و تعالی او دا خاتمہ ایمان تے فرما دیندے نے۔ اپنے کچھ اعمال ایسے ضرور رکھیا کرو۔ ایدے تے اللہ دے فضل نہ میرا ایک مستقل جمعہ بھی موجود ہے کہ نیکی کا حسن اعمال کو چھپانا۔ کسے مجلس اندر، کسے محفل اندر تواڈے قرآن پڑھن دی کی روٹین ہے، تواڈے صدقے دی کی روٹین ہے، تواڈے نوافل دی کی روٹین ہے، یا مثال دے طور تے تسی دور دراز چ آئے ہو، کسے ویلے نامعلوم مسجد جا کے
ہیں سونیاں بڑیاں 2 رکعتاں پڑھ کے کوئی دعا کر کے، یعنی اپنے نیک اعمال اپنے تے اپنے اللہ دے درمیان راز رکھو. صبح شام دیاں دعاواں تے نیک اعمال نو چھپانا، ایدا نال اضافہ کر لو. انشاءاللہ اللہ دے کولوں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندیاں نو رسوا نہیں کردا. اللہ اپنے بندیاں نال بڑا پیار کردا ہے. میں دعا کر چھڑنا، آمین کہو. اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار گل سنو، ساڈی حیثیت کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب تو زیادہ 2 دعاواں پڑھتے سن، سب تو زیادہ. انہاں جو ایک دعا نبی علیہ السلام پتہ کیڑی پڑھتے سن؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یعنی دل دا پھرنا، دل دا پھسل جانا، دل دا ٹیڑھا ہو جانا، پتہ نہیں اگلی گھڑی بندے دی زبان چوں کی نکل جانا ہے. یہ بڑا خطرے والا معاملہ ہے. نبی علیہ السلام نبی ہو کے، اللہ دے رسول ہو کے، ڈائریکٹ اللہ دی وحی نہ تعلق ہو کے نبی علیہ السلام ہر پل پڑھتے سن اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. اے دلاں نو پھیرن والے اللہ میرے دل نو اپنے دین تے ثابت قدم فرما دے. دلاں نو پھیرنے والیا میرے دل نو اپنی طاعت تے فرما برداری تے پھیر دے. اے دعا نبی علیہ السلام بہت پڑھتے سن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک حدیث ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. فرمایا جڑا بندہ پڑھدا رہے گا اللہ موت دے ٹائم تے موت تو پہلے اس بندے نو فتنے اندر مبتلا نہیں کرے گا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. تو احباب گرامی قدر، مختصر پہلا باب میں الحمدللہ مکمل کر لیا. تواڈے سامنے اسباب میں بیان کر دیتے نے کہ انسان اخلاص چ رہے، ایمان دی کیفیت چ رہے، اور سچائی دا اظہار کرے، اور انسان استقامت دا اظہار کرے، دعاواں تے پابندی کرے، خفیہ نیک اعمال کرے. پھر اللہ تعالیٰ خاتمہ بڑا پیارا کردا ہے. میرا دل کردا ہے میں نے صحیح مسلم ایک واقعہ پڑھیا ہے، تانوں نے ایک میں صحابی دا واقعہ سناواں، او دا اخلاص بھی تانوں دساں، او دی استقامت بھی دساں، او دی سچائی بھی دساں. پھر او دا ویکھو خاتمہ کڈا پیارا ہویا ہے، موت کڈی پیاری ہے، او دا تذکرہ کراں. پھر تانوں یہ ساریاں گلاں سمجھ آ جان گیاں. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو. سنو لوگو جڑی بات میں دسنی چاہنا، قابل رشک موت اللہ کنوں عطا کردہ، حسن خاتمہ کیویں ملدا ہے. اسباب میں تواڈے سامنے بیان کر رہے ہیں. اخلاص دی زندگی بسر کرو، ایمان نہ زندگی بسر کرو، استقامت دا اظہار کرو، صدق تے سچائی دا اظہار کرو، صبح و شام دیاں دعاواں اندر ناغا نہ کرو، اپنے نیک عمل اپنے دے اپنے اللہ دے درمیان راز رکھو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ دا تقوی ایہو جے اختیار کرو گے جویں اللہ دا تقوی اختیار کرن دا حق ہے. انج اپنے اللہ دا حیا کرو جویں اللہ دا حیا کرن دا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان دی حالت اندر رہا کرو تاکہ تانوں ایمان دی حالت اندر موت آئے، اسلام دی حالت اندر موت آئے. کہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جڑا بندہ اللہ تے پکا تے سچا ایمان رکھ دے، اللہ دا مخلص مومن بندہ ہے، اللہ پاک انہوں دنیا تے بھی ثابت قدم رکھ دینے، اللہ موت ویلے بھی ثابت قدم رکھ دینے، اللہ انہوں قبر اندر بھی ثابت قدم رکھ دینے، اللہ آخرت والے دن بھی انہوں ڈاواں ڈول نہیں ہون دین گے. جے دے ایمان اندر
اخلاص ہے، جدے ایمان اندر سچائی ہے۔ آئیے میں قرآن دا ایک تیسرا مقام پڑھا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہ کیا ساڈا اللہ، ساڈا داتا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑی بنان والا اللہ۔ ثم استقاموا، تے اللہ پاک دی توحید تے ڈٹ گئے تے انہاں نے ساری زندگی شرک نہیں کیتا، اللہ پاک نو رب من کے خوش ہو گئے تے پھر انہاں ساری زندگی شرک نہیں کیتا۔ فرمایا جدوں انہاں دے موت دا ویلا آوندا ہے، ساڈی رحمت دے فرشتے ساڈے کولوں بشارتاں لے کے تے انہاں تے اتر جاندے نے، رحمت دے فرشتے انہاں دے کول آ جاندے نے تے آ کے آندے نے غم نہ کریا جے، ڈریا جے نہ، اللہ پاک سارے وعدے سچے کر دین گے۔ آئیے میں قرآن پاک دی ایک چوتھی آیت سورہ بقرہ جو پڑھ کے سناواں، فرمایا وَمَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، جیڑا بندہ اپنی جان اپنے رب دے حوالے کر کے زندگی بسر کردا ہے، جیڑا اللہ پاک نہ سودا کر کے تے زندگی بسر کردا ہے، اپنے آپ نو اللہ پاک دی فرما برداری چ دے دیندا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر اپنے بندیاں نہ بڑا پیار کردا ہے۔ رب نہ سودا کرن والا بندہ، اپنا آپ اللہ دے حوالے کرن والا بندہ جنی دیر زندہ رہندا ہے، اللہ او دی زندگی چ بھی او دے نال پیار کردا ہے، جدوں دے تے آخری ویلا آوندا ہے اللہ ادوں بھی پیار کردا ہے، اللہ قبر اندر بھی محبت کردا ہے، اللہ حشر اندر بھی پیار کرے گا۔ آؤ لوگوں میں نبی دے کہ یار دا تانوں آخری انجام دساں تے اخلاص دساں۔ میں سنن النسائی دے اندر غالباً 1955 نمبر حدیث پڑھ کے آیا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے۔ ایک دیہاتی صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے تے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آئے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگے سونےو میں اپنے پورے علاقے چوں میں ایمان لے کے آیا تے سونےو ہن میں اپنے علاقے اندر واپس نہیں جانا، میں ہجرت کر آیا تے میں مہاجر بن کے مدینہ منورہ اندر تواڈے کول ہی رہنا ہے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ساڈے کول ہی رہ لے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیاں نو آکھیا او میرے ساتھیو انہیں اسلام دی خاطر تے میری خاطر علاقہ چھڈیا ہے، اس اپنے مہاجر بھرا دا خیال کریا جے، اے دے جذبات دا خیال کریا جے، اے دی سچائی تے دیاں وفاواں دا خیال کریا جے۔ چنانچہ صحابہ کرام او دا خیال کر دے رہے، وقت گزردا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے غالباً ایک سریہ ایک جنگ لڑی ہے تے اس جنگ دے اندر کچھ تھوڑا جہا مال غنیمت ملیا ہے تے جدوں مدینے اندر مال غنیمت آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال غنیمت نو تقسیم کیتا ہے۔ ویکھ لو میرے نبی پاک غریباں نال کنا پیار کر دے رہا ہے۔ او جڑا مہاجر آیا سی نا جنے کلمہ پڑھیا سی نا، نبی علیہ السلام نے او دا بھی تھوڑا جہا حصہ کٹ کے رکھ دیتا ہے تے جنہ دے نال او رہندے سن نبی علیہ السلام نے انہاں دی سپرد کر دیتا تے آپ نے فرمایا آ جڑا حصہ ہے نا او جڑا مہاجر بھائی ہے نا تہاڈا اے تسی اونوں دے دینا۔ چنانچہ انہاں دی سپرد جدوں حصہ کیتا تے او جڑے مہاجر صحابی سن نا انہاں دے نا اونٹ چرایا کردے سن، انہاں دے ہاں ملازمت کردے سن۔ جدوں اونٹ چرا کے رات نو کتے واپس آئے تے انہاں نے انج آکھیا آ بھائی تیرا حصہ ہے، انہیں آکھیا اے کی ہے، انہیں آکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جنگ لڑی ہے، مال غنیمت ملے ہے تے آ حصہ نبی علیہ السلام نے تیرا کڈیا ہے۔ انہیں انج اپنیاں تلیاں تے حصہ رکھیا ہے تے اپنا حصہ پکڑ کے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر چلا گیا ہے تے جا کے اندر اللہ دے رسول اے کادا مال ما حاضا اللہ دے نبی اے کیے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے مال غنیمت آیا ہے تے او دے چوں تیرا حصہ تینوں ملے ہے. سنو فیصلہ آبادیو اے دا نا جے اخلاص, اے دا نا جے سچائی, اے دا نا جے دین دی سچی محبت. اس طرح دا جذبہ رکھ کے اپنی زندگی بسر کرو. اور کہنے لگا اللہ دے نبی میں اس واسطے تے کلمہ نہیں سی پڑھیا کہ مینوں دنیا دا مال ملے, میں اس واسطے کلمہ نہیں سی پڑھیا کہ تسی میرے واسطے بھی حصہ کڈو, میں تے اللہ دے نبی اس واسطے کلمہ پڑھیا وا اشارہ الی حلقہ ہی انجو نے اپنے گلے والا اپنے حلق والا انگلی دا اشارہ کیتا ہے تے آندا اللہ دے نبی میں تے کلمہ اس لیے پڑھیا سی کہ میں میدان جہاد اندر جاواں تے میرے حلق چ تیر لگے تے میں اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاواں تے میرا اللہ مینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے. اینا چیزاں لی تے میں سونیوں کلمہ نہیں پڑھیا تے نبی علیہ السلام دا ایمان تازہ ہو گیا. اور نبی پاک علیہ السلام نو چاہ چڑھ گیا, اور نبی علیہ السلام دیاں خوشیاں چے اضافہ ہو گیا تے نبی صاحب فرماندے نے میرے صحابی جے تو واقعی دلوں ہو کے سچیاں گلاں کرنا ہے تے اللہ تیرے دل دیاں خواہشاں پوریاں کر دے گا. فیصلہ آبادیو چند مہینیاں تو بعد تھوڑے وقت تو بعد نبی علیہ السلام نے اور ایک لشکر کلیا جہاد واسطے. یہ مہاجر صحابی بھی او دے اندر چلے گئے, اللہ 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 زخمی ہو گئے, شہادت دے قریب پہنچ گئے تے انجنہ نو چک کے نبی علیہ السلام دے قریب لے آندا گیا ہے, نبی علیہ السلام دے سامنے رکھیا گیا ہے تے نبی علیہ السلام نے ویکھیا ہے جس حلق والوں نے انگل دا اشارہ کر کے آکھیا سی اسی جگہ تے تیر لگا ہے تے نبی پاک نے فرمایا آ ہوا اے تے اوہی صحابی آ ہوا اے اوہی تے نہیں جڑا صحابی مہاجر سی تے جڑا صحابیاں جی اشارہ کر کے گل کردا سی. نبی دے یار آندے نے اللہ دے نبی ہاں اے اوہی صحابی ہے. لوگوں میں حدیث پاک اندر پڑھیا ہے, ویکھ لو کڈا سونا انجام ہویا ہے. نبی علیہ السلام نے پھر کی کیتا ہے کفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک اتار کے اس صحابی نو اپنی قمیض دا کفن پہنایا ہے تے نبی علیہ السلام نے انجو نو اپنے سامنے لٹایا ہے تے پھر نبی علیہ السلام نے اودا نماز جنازہ پڑھایا ہے تے پھر نبی علیہ السلام کہندے نے اے میرے اللہ اے تیرا بندہ اپنا علاقہ چھڈ کے تے میرے کول ہجرت کر کے آیا تے یا اللہ دے دل وچ تیرے رستے اندر کٹن دا بڑا جذبہ سی, آ ویکھ لا تیرے رستے اندر شہید ہو گیا ہے وانا شہید علی ذالک تے اے اللہ میں اس اپنے صحابی دی شہادت تے گواہی میں اللہ دا نبی پیش کرنا, میں رب دا نبی دی سچائی دی گواہی دینا. اور لوگوں میں واقعہ سنا کے دسنا کی چاہنا, کئی میرے ویر پران دے نے شیخ صاحب نمازاں بھی پڑھی دیاں نے, روزے بھی رکھی دے نے, قرآن بھی پڑھی دے نے, پھر بھی کاروبار نہیں ملیا, پھر بھی صحت نہیں ملے. یار میں دسنا ہے چاہنا اخلاص نال زندگی بسر کرو, اللہ تواڈے انجام والا کرے گا. مال ملے تے ملے نہ ملے تے کوئی گل نہیں, صحت ملے نہ ملے تے کوئی گل نہیں, اولاد ملے تے ملے نہ ملے تے کوئی گل نہیں. تیری کوئی دعا سنی جائے تے سنی جائے, نہ سنی جائے تے پھر بھی اپنے دل دے اندر کٹن نہ رکھیا کر. فیصلہ آبادیو مینوں اللہ دی عزت دی قسم جڑے اپنے سینے دے اندر اللہ دیاں وفاواں لے کے زندگی بسر کر دے, اللہ نو پتا کیڑا بندہ دا دے بیٹھا ہے, کیڑا بندہ جیب دی خاطر بیٹھا ہے, کیڑا بندہ پیٹ دی خاطر بیٹھا ہے. یار کوئی اللہ نو چکر تے نہیں نہ دے سکدا, کوئی اللہ نو دھوکا تے نہیں نہ دے سکدا. میرے پیارے بھائیو نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے اس صحابی دے کردار تے غور فرمانا, اخلاص کیسا ہے, رب دے نال سچائی کیسی ہے, پھر اللہ پاک نے انجام کیسا بہتر عطا فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قمیض دا کفن پہنایا ہے. پھر کہن والا کتنی پیاری گل کردا ہے, کتنی محبت بری گل کردا ہے, کتنی عقیدت دے نال اپنی خواہش دا اظہار کردا ہے. ذرا ایک باری مدینے والے دے درود پاک پڑھ لئیے, جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا. اے جے صحابہ دی اخلاص تے اے جے صحابہ دا جذبہ وفا تائیں اللہ پاک نے پھر انہاں دے انجام ہی بے مثال بنا دیتے نے. صحابہ کرام دے جذبات دی ترجمانی کیے. گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. نبی علیہ السلام ورگیاں محبتاں کتے نہیں ملیاں. نبی علیہ السلام جیسا اخلاص دے نبی جیسا پیار کتے نہیں ملیا. صحابہ دی ترجمانی ہے جے گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے میری جان یہی دل کی خواہش یہی آرزو ہے. اللہ پاک نے نمازی بنا دیتا ہے. اللہ پاک نے روزیاں والا بنا دیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن والا بنا دیتا ہے. اللہ پاک نے دین والا بنا دیتا ہے. لوگوں اس ونڈ تے راضی ہو جاؤ. آئیے میں تواڈے سامنے حسن خاتمہ دے اسباب بیان کر چکے ہاں. توبہ توبہ ہر برے عمل تو توبہ کر لو. اخلاص تے ایمان تے استقامت تے سچائی دے نال زندگی بسر کرو پھر انشاءاللہ اللہ انجام بہتر کر دے. آئیے میں ہن آخری حصے دے اندر چند نشانیاں بیان کراں چند علامتاں بیان کراں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سب تو پہلی نشانی جڑی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. آقا فرماندے نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا بندہ روح قبض ہون تو پہلے عالم نزا دے اندر موت دی کشمکش دے اندر جیڑا بندہ اپنی زبان چو لا الہ الا اللہ پڑھ گیا جیدہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جیدی زبان چو نکل گیا نبی علیہ السلام نے مور لائیے دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ انہوں اپنی جنت عطا کر دیں گے رحمت عطا کر دیں. ویسے نا دھیان کریو میرے وال. اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے بھائیو اے صرف موت ویلے نہیں چل دے پھر دے بین دے اٹھ دے. نبی علیہ السلام دی ایک حدیث پاک ہے دا خلاصہ پتہ کیے کہ بندہ چاروں پاسیوں جھگڑیا جائے چاروں پاسیوں گھیرے چا جائے. ادھر دیکھو آپ نے فرمایا کسے کڑے دے وچ بندہ بند ہو جائے نا انہوں نکلن دی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک کثرت دے نال پڑھے یقین دے نال پڑھے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کڑے نو توڑ کے بھی اپنے بندے نو کشادگی تے آسانی عطا فرما دے. میرے بھائی نو اپنی خوشی دا وظیفہ بناؤ زندگی دا معمول بناؤ. ویکھو نا جی ہر انسان دا شوق ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ورد اینو اپنا ورد بنا لو. روزانہ لکھاں دی تعداد اندر پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ادا کی معنی ہے اللہ تیرے تو سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں میرا کوئی مشکل کشا نہیں میرا کوئی حاجت روا نہیں مینوں کوئی اپڑن والا نہیں مینوں کوئی پہنچن والا نہیں مینوں کوئی مسئلے میرے حل کرنے والا نہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ میریاں چاہتاں دا مرکز تو ہے میریاں محبتاں دا مرکز تو ہے میریاں عقیدتاں دا مرکز تو ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ میری پوجا دے لائق تو ہے میری عبادت دے لائق تسی جے میریاں محبتاں دے لائق تسی جے. اے اپنی زندگی دا ورد بناؤ گے تے آخر ویلے زبان تے آئے گا. ویسے ایتھے میں ایک ضمناً گل کراں جنہاں بندیاں نو نا زیادہ یاوا گوئی دی عادت ہوندی ہے زو مانا گفتگو کرنا گندے مذاق کرنا گندیاں گالاں کڈنیاں. اللہ معاف فرمائے میں نا تواڈے سامنے کتاباں پڑھیاں دیاں کچھ گلاں دس رہا. عموماً ویکھیا گیا جڑے بندے گانے گاندے رہے نے گانے سندے رہے نے اللہ معاف کرے مرن لگے بھی گانے گا کے دنیا تو گئے نے گانا کڈ دے رہے نے. توجہ کریو جنی گندی گال کڈ دے رہے نے
مر لگیا کوئی ہو جی انسان تے حالت بن جاندی ہے اس طرح دیاں گالاں کڈ کے ٹھیک ہے تو بچی نو گالاں کڈیاں نے بیوی نو گالاں کڈیاں نے گندیاں کڈیاں نے دھی ہن کی کر سکتی ہے بیوی کی کر سکتی ہے لیکن میرے پیارے بھائیو بڑا خطرہ ہے بڑا اندیشہ ہے کہ جڑا بندہ جوانی چ شعور دے زور دے دناں چ بد زبانی کردا ہے نا اللہ معاف کرے کتے ڈر ہے کہ اس حالت چ آ کے نہ کتے او دا معاملہ بگڑنا جائے دعا کرو اللہ سانو گالم گلوچ تو محفوظ فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدی زبان تے لا الہ الا اللہ آ گیا نا تے دخل الجنہ میں تو انہوں ایتھے دو چھوٹے چھوٹے واقعات سنا دینا میرے اور تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح البخاری دی اندر ایک میں واقعہ پڑھے ہے چھوٹا جیا کہ بچہ نبی علیہ السلام دی خدمت کردہ یہودی ہے تے بیمار ہو گیا ہے نبی علیہ السلام اس یہودی بچے دی تیمارداری واسطے گھروں دے چلے گئے نے واہ سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اہیں تے ماڑے بندے دے گھر نا تماردار نہیں جاندے سٹیٹس چ فرق ہوتا ہے اسی کہنے ہیں میرا معیار ہو رہے او دا میرا کی جوڑے نا میرے پیارے بھائیو رحمت للعالمین نے انہیں ایک یہودی بچے دی کی حیثیت ہے نبی علیہ السلام دے گھر چلے گئے واقعہ مختصر سرانے بہ گئے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے یا غلام قل لا الہ الا اللہ بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے تے بچے نے انجک چک کے اپنے باپ یہودی وال ویکھیا ہے تے باپ اگوں آندا اتے ابل قاسم پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی کنیت ابو قاسم ہے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کر لے فیصلہ بادیو بچے نے آکھیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بچے نے کلمہ پڑھیا ہے ادھروں کلمہ پڑھ کے فارغ ہویا ہے تے نالی بچے دی روح پرواز کر گئی ہے نالی بچہ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے نہ کوئی روزہ رکھے ہے نہ کوئی حج کیتا ہے نہ کوئی عمرہ کیتا ہے نہ کوئی سجدہ کیتا ہے نہ کوئی اور کام کیتا ہے کلمہ پڑھیا تے روح پرواز ہو گئی ہے تے نبی علیہ السلام نے اوتھے یہ گل فرمائی میرے صحابہ الحمدللہ الذی انقذ ھذا الغلام من النار تعریف تے اس رب دی ہے جس اللہ نے اس بچے نو مرن تو چند سکنڈ پہلے کلمے دی توفیق دے کے دے اس بچے نو جہنم دی آگ کولوں بچا لے آئے فرمایا جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ گیا یار تسی نا اپنی پنجابی زبان ادھر ویکھو پنجابی زبان دے وچ دعا کرو یا اللہ مینوں موت ویلے لا الہ الا اللہ دی توفیق عطا فرمائی اللہ دے کھیرے پہ جایا کرو اے جیڑا تانوں میں آکھیا نا چھپ چھپ کے نیک عمل کرو انہاں چوں ایک دعا بھی شامل کرو میرے پیارے بھائیو جے زندگی چ فکر کرنی جے نا اے شریکہ برادری دی فکر چھڑ دیو گھروں باہر دی فکر چھڑ دیو اے کھبی سجی فکر چھڑ دیو اپنی جان دی فکر کرو اللہ دی قسمیں میں اس حالت نہیں کہ میں جمعہ پڑھاواں اتنا میرا دل غمگین ہے میں کچھ واقعات ایسے پڑھے نے اتنا افسردہ میں زندگی چ کدی نہیں ہویا جنہ افسردہ ہو کے اس ٹائم میں جمعہ پڑھا رہے ہیں لیکن میں صرف خلاصہ دسنا چاہنا اور لوگوں بڑے بڑے پیڑے معاملات تے اللہ دنیا تے صاحب برابر کر دیندا جے بس ایک دعا کرو اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر دے اللہ ساڈا انجام بہتر فرما دے بہر صورت فرمایا لا الہ الا اللہ جڑا پڑھ گیا ایک اور صحابی نے نبی علیہ السلام بیٹھے سن وہ نہ اپنی اونٹنی تو آئے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا لگدا ہے ساڈے کول ہی آ رہے ہیں خیر واقعہ مختصر انہیں آکھیا جی میں دین سکھنا واسطے آیا کلمہ پڑھیا دین سکھے جا رہے نے اجے اپنی اونٹنی دے بہ کے چند قدم اگے گئے نے صحابی ویندے نے پے اونٹنی تو تھلے ڈگے نے منکا ٹٹیا تے نبی پاک دا صحابی اوتھے ہی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے انہاں بھی کوئی حج نہیں کیتے عمرے نہیں کیتے کلمہ پڑھیا تے فوراً موت آ گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ویکھ رہا کہ جدوں میرے کول آیا ادوں پیاسا سی ادوں بھکھا سی تے بھوک پیاس سی اینوں لگی تے کھانے دی اینوں طلب سی اینوں موت آ گئی ہے اللہ پاک نے رئی تو ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان تو دو فرشتے کلے نے فرشتیاں نے اپنے کول جنتی پھل رکھے نے تے فرشتے دے منہ دے اندر جنتی پھل پائی جا رہے نے
ید السان فی فمہ من ثمار الجنہ، اے دے منہ چ جنتی پھل پا رہے نے لوگوں۔ پہلی نشانی ہے جے کلمہ توحید، دعا دعا دعا، میرے اللہ سانو کلمہ توحید نصیب فرما دیں، اللہ کلمہ توحید نصیب فرما دیں۔ باقی نہ چل دے پھر دے، ادھر ویکھو او یا بابے ملنگ دربار یار کیڑے پاسے پے ہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یا جڑا تانوں میں ایک دفعہ جمعہ بھی پڑھایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ، اینو اپنی زندگی دا ورد بناؤ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اینو زندگی دا بھی معمول بناؤ تے اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں آخر لمحات اندر بھی یہ سعادت توفیق عطا کرے گا۔ دجی علامت سن لو، دجی نشانی سن لو، اللہ پاک دے پاک پیغمبر تے قرآن آیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو ایویں اللہ دا حیا کرو جویں کرن دا حق ہے، تے تانوں امام دی حالت چ موت آنی چاہیے۔ ایویں لوگ 5 روپے دی خاطر بے ایمان ہو جاندے نے، لکھ دی خاطر بے ایمان ہو جاندے نے۔ اللہ پاک دی قسم میں بڑے بڑے دینداراں نوں ویکھیا ہے چند ٹکیاں دی خاطر امام دا سودا کر دیندے نے۔ نانا ایمان بچا کے رکھیا کر، ایمان سنبھال کے رکھیا کر، جے ایمان بچا لے آئی سمجھ لے سارا کچھ بچا لے آئی، تے جے ایمان نہیں ہو بچیا بد دیانت بن گیا ہے، ظالم بن گیا ہے، فحاشی پسند بن گیا ہے، تے سمجھ لے سارا کچھ ہی لٹا بیٹھا ہے۔ دوسری علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان، اے خراسان دے اندر رہندے سن، انہاں دا ایک بھائی بیمار ہو گیا تے حضرت بریدہ فرماندے نے میں او دی تیمارداری لی چلا گیا تے جدوں میں قریب پہنچیا تے حالت بہت زیادہ بگڑی سی، عالم نزادہ حالت سی انہاں دی تے آخری حالات سن، تے میں کی ویکھیا توجہ میرے وال، یعرق جبینہ، آری کا یعرق جبینہ، میں ویکھیا ادھروں انہاں دی روح قبض ہو رہی ہے تے نال انہاں دی پیشانی تے پسینہ آ گیا ہے، نال انہاں دی پیشانی تے پسینہ آ گیا ہے، تے آندے نے جدوں میں پیشانی تے پسینہ ویکھیا تے حضرت بریدہ فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤمن یموت بعرق الجبین۔ بریدہ فرماندے نے اللہ اکبر، ایدی پیشانی تے پسینہ آ گیا ہے تے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا ہے اے مومن دی سچی موت دی نشانی ہے، اچھے انجام دی نشانی ہے، قابل رشک موت دی نشانی ہے۔ مومن بندے نو جدوں موت آندی ہے تے او دی پیشانی تے پسینہ آ جاندا ہے، پیشانی تے پسینے دے قطرات آ جاندے نے۔ یار میں بھی ویکھیا ہے سردی دے موسم وچ بھی میں ویکھیا ہے اللہ والیاں دے واقعی متھے تے پسینے آ جاندے نے۔ اے ایک علامت ایک نشانی نبی پاک نے دسی، اللہ یہ نشانی سانو بھی نصیب کری، اللہ یہ علامت سانو بھی نصیب کری۔ تے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی تیسری علامت بیان فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ میرا دل کردا تانوں نا میں کوئی دل خراش واقعات سناواں کہ کئی لوگ کیویں کیویں دنیا تو گئے نے، لیکن میں نہیں چاہتا تسی اللہ دی رحمت تو کتے مایوس ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا تسی کتے نیک اعمال تو مایوس ہو جاؤ۔ اشارہ میں کرنا چاہنا اللہ دنیا دے صاحب برابر کر دیندا، کوئی ظالم مت سمجھے میں رب نو شکست دے دیتی ہے، کوئی دیوس مت سمجھے میں رب نو شکست دے دیتی ہے، کوئی حق مارنے والا مت سمجھے میں کوئی غالب آ گیا۔ میرے ویر اللہ دنیا دے صاحب برابر کر دیندا، بڑے بڑے گھٹنے ٹیک کے دنیا تو گئے نہیں تے بڑی بڑی المناک حالت اندر بڑے بڑے کفریہ بول بول کے گئے نہیں۔ بس اللہ کولو جی اچھا انجام لینا چاہنا ہے نا، سادہ لفظاں وچ تانوں ایک جملہ سنا دینا، اچھے انجام نو پان واسطے اچھا کردار ضروری ہے، اچھا اخلاص ضروری ہے، اچھا عمل ضروری ہے، درگزری معافی ضروری ہے۔ اگر زندگی جو تسی اپنے آپ نو فکر لانا ہے نا، اپنے انجام دا فکر لگاؤ، اپنی موت دیاں آخری گھڑیاں دا فکر لگاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی ایک تیسری نشانی بیان فرمائی ہے، پتہ کی فرمایا؟ آقا فرمایا
فرماندے نے من مات لیلۃ الجمعۃ من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ وقاہ اللہ من فتنۃ القبر. جس بندے نو جمعے دی رات موت آ گئی یا جمعے دی دن موت آ گئی، عقیدہ بھی سونا سی، عمل بھی سونا سی، نال سونے دے سہاگا نور تے نور اے گل بنی، انہوں موت جمعے دی رات آ گئی ہے، جمعے والے دن آ گئی ہے. فرمایا اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمت دے نال خاص اعزاز دے کے تے عذاب قبر تو محفوظ فرما لین گے. اچھا جیڑی ہے نا سب تو اعلیٰ موت او دیاں نا چار چیزاں ہوندیاں جے. ادھر ویکھو انہوں عربی پسی اس کی آنے انہوں سی آنے شرف القول و شرف الحال و شرف المکان و شرف الزمان. سب نالو اعلیٰ بہترین اعلیٰ ترین موت پتہ کیڑی ہے کہ جدو انسان تے موت آئے نا ادو انسان دی زبان تے بول بھی سونا ہوئے، او دی حالت بھی سونی ہوئے، وقت بھی سونا ہوئے تے جگہ بھی سونی ہوئے. مثال دے طور تے 50 سال پہلے ایک بندہ مسجد نبی جو فوت ہویا ہے روضہ من ریاض الجنہ، اے شیخ مغامسی نے مسجد قباء دے امام انہوں نے دسیا 50 سال پہلے ایک بندہ فوت ہویا ہے. واہ میں قربان جاواں غالباً جمعہ دا دن ہے، مدینہ منورہ ہے، روضہ من ریاض الجنہ ہے، عصر تو بعد دا ٹائم ہے تے عصر دی نماز پڑھ کے روضہ من ریاض الجنہ چ بیٹھا رب دا ذکر کر رہا ہے تے نال ہی روح پرواز کر گئی ہے. ایک نوجوان دا جنازہ ہویا تے بہت جنازہ مسجد اندروں باہروں پڑھی ریاض دے اندر، ریاض شہر دے اندر. او نہ کوئی عالم سی، نہ کوئی تاجر سی، نہ کوئی وڈیرا سی، 28 سال دا نوجوان سی تے او پتہ کیتا کہ انہاں جنازہ خیر کی مسئلہ بنے ہے. تحقیق دے نال پتہ لگا ہے اے نوجوان نماز جمعہ پڑھنے واسطے مسجد دے اندر آیا ہے، امام صاحب نے جمعہ پڑھایا ہے تے امام صاحب جے جمعہ پڑھیا ہے، جمعہ پڑھ کے پہلی رکعت پڑھی ہے، دوجی رکعت امام صاحب سجدے گئے نے، اے بھی سجدے گیا ہے کہ سجدے اندر روح پرواز کر گئی ہے، سجدے اندر ہی روح پرواز کر او بعد چو ہلایا تے جدوں اج ہلایا تے نال ہی گر گیا ہے. اور میرے ویریو میرے بھائیو پتہ کی لگا ہے اے کون سی نوجوان دی جو خوبی کیڑی سی؟ ایک قرآن شریف نال بڑا پیار کردا سی، عصر تو لے کے تے مغرب تک مسجد بیٹھ کے محلے دے بچیاں نو قرآن پڑھاندا ہوندا سی. آپ جو قرآن پڑھایا کرو اور نورانی قاعدے نو حقیر نہ جانیا کرو، اے یسر القرآن نو حقیر نہ جانیا کرو. 30 سپارہ پہلا سپارہ ایک چھوٹا شرف ہے لوگاں دے قرآن ٹھیک کرنا، ایک چھوٹا شرف ہے کہ تیری وجہ نو لوگاں نو اللہ دی کلام پڑھنی آ جائے، قرآن پڑھنا آ جائے. دعا کرو اللہ ساڈیاں بچیاں نو تے ساڈیاں بچیاں نو اللہ قرآن پڑھان والا بنا دے، اللہ انہاں نو قرآن پڑھن والا بنا دے. ہن پتہ اللہ جاندا جی ایڈی مار واگی ہے دنیا دی، اسی سمجھنے ہیں قرآن پڑھانا کیڑی کوئی شرف والی گل ہے. لو جی دا منڈا نورانی قاعدہ پڑھاوندا ہے، اودا منڈا جی ترجمہ ہی پڑھاوندا نا، او کیڑا کوئی معامل بانی بن گیا؟ اوے نا اللہ دیو بندیو اے سب تو بڑا شرف جے کسے دی بچی نورانی قاعدہ پڑھائے، کسے دی بچی ترجمہ قرآن پڑھائے، کسے دا بچہ نورانی قاعدہ پڑھائے، کسے دا بچہ مسند تے بیٹھ کے حدیث پڑھائے. اللہ اکبر کبیرہ. باہر صورت جڑی گل میں دسنی چاہنا میرے پیارے بھائیو، سب تو بہترین موت واسطے 4 گلاں نے. زبان چ بول بھی سونا ہوئے، حالت بھی سونی ہوئے، وقت بھی سونا ہوئے تے جگہ بھی سونی ہوئے. مثال دے طور تے میں فیصلہ آباد دی گل کر دینا. مثال دے طور تے بندہ مسجد دے اندر ہے، نماز دی حالت دے اندر ہے تے اللہ دا ذکر پیا کردا ہے تے اپنے اللہ پاک نال ملاقات کر گیا ہے. درجنوں لوگ ایسے نے جڑی اس حالت دے اندر گئے. باہر صورت نبی علیہ السلام نے جڑی تیجی علامت بیان کیتی ہے، فرمایا جمعے دی رات یا جمعے دے دن جڑا مومن تے موحد با کردار بندہ فوت ہوندا ہے، اے بھی موت جڑی ہے عزت والی موت ہے، شرف والی موت ہے. دعا کرو اللہ نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو اس طرح دیاں نیک موتاں نصیب فرمائے. جانا تے ہے میرے پیارے بھائیو، فکر کرو گے تیاری کرو گے تے رب آسانی کرے گا. اگلی گل تے غور فرمانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ 3 کام شوق نہ کردا ہے، توجہ 3 کام شوق نہ کردا ہے. ایک تے انہوں نماز جماعت نال پڑھن دا بڑا شوق ہے، سردی نہیں ویندا، گرمی نہیں ویندا، دکان نہیں ویندا تے نفع نقصان نہیں ویندا، جماعت نال انہوں جا کے نماز پڑھن دا بڑا شوق ہے. چل کے مسیتے جاندا ہے، حالانکہ اتنے کوئی پھول لے کے نہیں کھلوتا، ہار لے کے نہیں کھلوتا ہے، کسی نے سیدھے منہ بلانا بھی کوئی نہیں،
لیکن انہوں جماعت نہ نماز پڑھن دا بڑا شوق ہے، صحت مند ہوئے، تندرست ہوئے، یہ ہاتھ واسچ ہوئے تے جماعت ضائع نہیں کردا۔ فرمایا جنہوں نماز جماعت نہ پڑھن دا شوق ہے تے دوجی گل بہت زیادہ گرمی دا موسم ہے تے پانی بھی بڑا تتا تے گرم ہے، لیکن نہ چاندیاں وضو پورا کردا ہے، سردی دیاں راتاں آ رہیاں نے، تہجد ویلے اٹھیا تے موٹر بھی نہیں چلدی، ٹینکی دے ٹھنڈے پانی نہ انہیں وضو کیتا ہے، دل نہیں سی کردا پھر بھی انہیں وضو کیتا ہے۔ تے تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھیے تے نال ہی دوسری دی فکر پہ گئی ہے دوسری نماز دا وقت کدوں ہونا ہے، ایک نماز پڑھیے دے دوسری دی فکر ہے، ایک پڑھیے دے دوسری دی فکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ جماعت نال چل کے نماز پڑھدا ہے ایک نماز تو بعد دوجی دی فکر کردا ہے، تے جڑا بندہ نہ چاندیاں بھی وضو پورے شوق تے توجہ تے دھیان نہ کردا ہے۔ نبی علیہ السلام دیاں دو گلاں خاتمہ ایمان تے کیویں ہوندا ہے، آقا فرماندے نے عاشا بخیر و مات بخیر، اے تین کام کرن والا بندہ جنی دیر تک زندہ رہے گا خیر تے زندہ رہے گا، جدوں موت آئے گی خیر تے موت آئے گی، بھلائی تے نو موت آئے گی۔ عورتوں خواتین بیٹھیاں نے پردے دے اندر، میریو معززات ماؤں بہنوں بیٹیو، تسی کم از کم گھراں چ رہ کے تے اے کم تے کرو نا، ایک نماز تو بعد دوجی دی فکر کریا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ جاندا جے ساڈے گھراں ایسیاں بہناں تو خالی ہو گئے، ایسیاں ماما تو خالی ہو گئے، ایسیاں دھیاں تو خالی ہو گئے۔ اللہ جاندا جے جس گھر چ بھی ایسی بیٹی ہے نا جنوں ایک نماز تو بعد دوجی دا فکر ہے، ایسی بہن ہے جنہوں ایک نماز تو بعد دوجی دا فکر ہے، اللہ اللہ اللہ، جیڑی ساری زندگی نماز دا فکر کر دی رہی ہے، موت ویلے اللہ او دے ایمان دا فکر کر کے تے انہوں اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دیندے نے۔ اور یار سورہ رحمان چ نہیں تسی پڑھیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مل کے بولو نیکی دا بدلہ، زوراں چ سی، طاقت سی، قوت سی، لیکن رب نہ وفا کیتی ہے تے فیصلہ بادیو جڑا رب نہ وفا کرے رب ادنا بے وفائیاں نہیں جے کردا، رب ادنا بے وفائیاں نہیں جے کردا۔ اللہ پاک سانو اچھا نمازی بنا دے، نمازاں دی حب نصیب فرما دے۔ اے نہ گل کریا کرو اگر کوئی نوجوان کوئی بزرگ ادھر ویکھو دھیان میرے وال کرو، اگر کوئی بندہ اذان سن کے مسیتے ٹر جائے یا مسیتے ہی بیٹھا رہے، مسجد نال پیار کرے، مسجد نال محبت کرے، تانے نہ دیا کرو اے خرے ویل ہے، اے خرے گھروں کڈیا ہے، یہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ پھر نیک بندیاں دے بارے یہو جی بندہ زبان استعمال کرے، اے تے ایویں خام خواہ پڑے اعمال برباد کرن دی میرے پیارے بھائیو بہت بڑا غلط قدم ہے اور اپنے اعمال برباد کرن دے برابر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینو بھی خیر تے موت آئے گی۔ لو آخری حدیث سنو تے بات ختم کراں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے میں اختصار کراں، خاتمہ ایمان تے کیدا ہوئے گا، میں اسباب دس رہا، نشانیاں دس رہا تے میں اے دس رہا میرے ویریو، اے وقت میرے تے بھی آنا ہے تواڈے تے بھی آنا ہے، فکر کریا کرو۔ اللہ سانو اپنی رحمت دے نال ایمان تے خاتمہ نصیب فرما دے۔ آخری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے حسن خاتمہ دی اے بھی نشانی ہے، اچھے انجام دی آوی نشانی ہے، اچھے انجام دی آوی پہچان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ نیکی کردہ کردہ اللہ پاک کو ٹر جائے، اے بھی او دے اچھے انجام دی نشانی ہے۔ مثال دے طور تے ادھر ویکھو، وضو کیتا ہے نا تے وضو کر کے مسیتے آیا یا مصلے تے گیا ہے، نماز دی حالت اندر ہی اللہ کو ٹر گیا ہے، نماز دی حالت اندر ہی اللہ کو ٹر۔ حضرت ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ تہجد دی نماز واسطے اٹھے، تہجد پڑھیے، اتھے ہی اللہ نو پیارے ہو گئے تے تھی نو خواب آیا، ہائے ہائے بچی نو خواب آیا کہ میرے نا ابو فوت ہو گیا، نہیں ابو نا کو مسئلہ ہو گیا۔ اچانک اٹھی تے ماں نو آ کے آندی ہے ابو کتھے نے، تے ماں کہندی ہے جتھے نماز تہجد پڑھ دینے نماز والی جگہ تے تیرے ابو تہجد پڑھ دینے پہ، اوتھے جدوں گئے تے ویکھیا سجدے دی حالت اندر، اٹھایا تے اٹھے نہیں، ہلایا تے ہلے نہیں، تہجد دا وقت سجدے دی کیفیت تے سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ پڑھ دے اپنے اللہ نہ ملاقات کر گئے نے۔
میرے لائبریری سے کتاب ہے او دے جو میں 55 دے قریب 55 55 دے قریب محدثین دے بارے پڑھے ہے، اولیاء دے بارے پڑھے ہے، بعض صحابہ دے بارے پڑھے ہے۔ اس مصنف نے 55 بندے لکھے نے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے سجدے دی حالت دے اندر موت عطا فرمائی ہے، سجدے دی حالت دے اندر چلے گئے، یا بندہ روزے دی حالت، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث ہے، ایک بندے نے روزہ رکھیا ہے، افطاری نہیں کر سکیا، روزے دی حالت چی ٹر گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دین گے جنہیں افطاری جا کے اتھے کیتی ہے، روزے دی یا صدقے دی حالت دے اندر صدقہ کیتا ہے تے نال اللہ پاک دے کول ٹر گیا ہے۔ یار اے سعودی عربیہ دا واقعہ ہے، ساڈے ایک دوست بیان کردے نے، نوجوان جڑا نا نوجوان حادثہ ہویا تے حادثے تو بعد نا خون اندر نا لت پت ہو گیا، پہلی دعائیں کرو اللہ حادثات تو بچائے، لیکن ایک گل میری سن لو، اچانک حادثہ ہو جائے، بندہ نمازی ہو جائے، صاحب توحید ہو جائے، گھر سے ڈاکو آن اور ڈاکواں دا دفاع کردہ ڈاکو فیر کر کے انہوں مار جان تے وہ بندہ شہید ہے۔ ساڈے پتہ کی آندے نے، او لو جی پیسے پھڑا چھڑدا، کیوں پھڑا چھڑدا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی تہاڈی دیوار ٹپ کے آ کے تہاڈے تے حملہ آور ہو گیا، عزت دی بھی حفاظت کرو، مال دی بھی حفاظت کرو۔ اگر کوئی بندہ اپنے مال دی حفاظت کردہ، عزت دی حفاظت کردہ، ڈاکواں نال مزاحمت کردہ قتل ہو گیا تے پیغمبر نے فرمایا شہید ہے، وہ شہادت دی موت دنیا تو گیا ہے۔ یا جڑا کوئی طاعون دی بیماری اندر، پیٹ دی بیماری اندر چلا جائے، یا اللہ نہ کرے کسے تے اچانک دیوار گر جائے، جڑی اچانک موت ہے نا یہ تو منگی پناہ ہے، لیکن جنہوں موت آئی ہے اگر وہ صاحب توحید ہوئے، صاحب عمل ہوئے تے اے بھی اللہ دے ہاں ایک پسندیدہ اور اللہ دے ہاں اچھی انجام دی بات ہے۔ بہر صورت او دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلکہ ایسی خاتون دے بارے بھی حدیث میں پڑھی ہے، فرمایا جڑی ڈیلیوری کیس دے درمیان بچے دی ولادت دے معاملات اندر اللہ نو پیاری ہو جائے، او بھی عورت اللہ دے ہاں درجہ پا گئی، رتبہ پا گئی۔ اے خون دے اندر لطفت ہے تے اے ہاسپٹل یذهب به الی المستشفى اندر میں انہوں ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، ہاسپٹل پہنچن تک میں ویکھیا ہے وہ بڑی سونی آواز اندر نوجوان بچہ رب دا قرآن ہی پڑھدا جا رہا ہے، لب بھی ہلاندا جا رہا ہے، قرآن ہی پڑھدا جا رہا ہے۔ آندے نے مستشفی ایمرجنسی دے اندر، تواری آندے نے ایمرجنسی دے اندر میں انہوں داخل کرایا ہے، باہر بیٹھا او دے لواحقین نو فون کرنا، لیکن اللہ پاک دا کرنا چند منٹاں تو بعد ہی مینوں اطلاع مل گئی کہ وہ نوجوان اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، اللہ پاک کو چلا گیا۔ خیر اندر نے وہ گھر گیا، میں حالات دا پتہ کیتا تے پتہ لگا یہ جڑا نوجوان سی یہ تاجراں دے کولوں، مالدار لوگاں دے کولوں پیسے لے کے تے غریب لوگاں دے گھراں دے اندر راشن پہنچایا کردا سی، غریب لوگاں دے خرچ کردا سی، غریب لوگاں دا خیال رکھدا سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ویکھ لو اچانک دنیا تو گیا تے قرآن پڑھدا گیا، بڑے بڑے اللہ والے دنیا تو گئے، قرآن پڑھ دے گئے تے کئی ایسے بھی خوش نصیب نے، یوم عرفہ عرفات دا دن ہے تے ایک صحابی انج اپنی اونٹنی تے بیٹھے نے تے چٹیاں چادراں لئیاں نے تے نبی دے یار ویندے نے، اچانک اونٹنی بدک گئی تے اونٹنی تو تھلے ڈگ گئے، منکا ٹوٹ گیا تے احرام دی حالت اندر ہی رب نو پیارا ہو گیا ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یقوم یوم القیامت ملبیا، قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اللہ دی بارگاہ لوگ اٹھائے جان گے، اے جدوں اللہ دی بارگاہ اٹھے گا تے بآواز بلند کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ باہر سورج جڑی گل میں دسنی چاہنا، بندہ نیکی کردہ نیکی دی حالت دی اندر اپنے اللہ دے گول چلا جائے نا، اے بھی حسن خاتمہ دی دلیل ہے، اے بھی حسن خاتمہ ہے۔ تے میرے پیارے بھائیو اگر تسی پیڑے انجام تو بچنا چاہندے ہو، یقیناً بچنا چاہندے ہو، جتھوں تک میری سیڑھی جائے دو کم بڑے خطرناک جے، ایک ظلم کرنے والا بندہ آخر ویلے آ کے بڑا پریشان ہو جاندہ ہے، تے دوسرا فحاشی پسند بندہ، دیوس بندہ آخر وقت آ کے بڑا پریشان ہو جاندہ ہے۔ اور میں کتاب جو پڑھے ہے ایک نشکری عورت او دے بھی آخری حالات جڑے نے
بڑے خطرے والے بن جاندے نے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کرو سانو موت دیاں مدہوشیاں چ کلمے دا ہوش نصیب فرمائے۔ اللہ سانو فحاشی تو بچا کے رکھے، اللہ پاک سانو ظلم تو بچا کے رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مٹی کولوں پانی بنیو، اے مٹی کولوں پانی بنیو، پھر جوک تے جوکوں بوٹی، مڑ وقت معین شکم مائی دے، تیری شکل بنی جلوٹی، پھر بچہ بن کے باہر آئیوں، بنی پھریں لگوٹی، پھر شیر جوانا بڑھڑا ہویوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، جو کچھ پڑیا بھول گیا تینوں، تے تیری گردن سک گئی موٹی، دنیا تے ضائع کر لیو راسخ، دنیا تے ضائع کر لیو عارف، رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ دعا کرو اللہ سونا انجام نصیب فرمائے، اللہ سونی موت نصیب فرمائے۔ ایتھے ایک مسئلہ بھی سن لو، کدی کدی پتہ کی ہوندا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بندہ نمازی ہے، دیندار آ، ایک ہوندی ہے ہزیان دی بیماری، اے بھی مسئلہ ذہن چ رکھیا کرو۔ اللہ نہ کرے کسی ویلے نا بندہ مثلا موت دے ٹائم ہوندا ہے، او قرآن دے بارے گل کہہ چھڑدا ہے، رسول دے بارے گل کہہ چھڑدا ہے، کوئی کفریہ بول کہہ چھڑدا ہے، جے تے او دی بیماری دے غلبے دی وجہ تو لا شعوری طور تو دی زبان چوں کوئی ایسا بول نکلے ہے نا، انشاءاللہ او دی بھی کوئی پکڑ نہیں۔ بیماری دے غلبے دی وجہ تو انسان کسی ویلے طبیعت کالی پہ جاندی ہے، اور کسی ویلے موت ویلے کوئی اس طرح دے معاملے بھی ہو جاندے نے، اے بھی انشاءاللہ اللہ دے کولو امید ہے، اگرچہ کوئی تلخی دا جملہ او دے منہ چوں نکل گیا ہے، لیکن او جڑا بیماری دے غلبے دی وجہ تو نکلے ہے، مل کے بولو او دی پکڑ۔ لیکن دعا کرو اللہ انہاں چیزاں تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ پوری سلامتی، پوری بصیرت، پورے شعور، جدو موت آئے اللہ فرشتیاں دی سلامی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی جنت دی زیارت نصیب فرمائے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ موت کی ہے، اسی کیوں موت تو ڈرنے ہیں، موت نافرمان تے فرما بردار دی موت، اے دے بارے انشاءاللہ چند ضروری گزارشات اگلے جمعے میں اللہ دے فضل دے نال کرانگا۔ اللہ دے حضور دعائے جو سنیا سنایا اللہ غور تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ساتھی نے آکھیا ہے کہ میرے ماموں ہاسپٹل نے دعا کرو اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ میرے ساتھ محکمے نے زیادتی کی ہے، عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے، میرے کام میں جو ہی رکاوٹیں ہیں دور کرنے کے لیے دعا فرما دے۔ دعا کرو بھئی اللہ پاک اس بھائی دی مدد فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بھائی بہت زیادہ پڑھو، اللہ انشاءاللہ خیر کر دے گا، لازمی اللہ خیر کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھو۔ قاری صاحب میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، وظیفہ بتا دیں۔ آپ بھی بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، درود شریف سے اللہ قرضے بہت اتارتا ہے، درود شریف پڑھیں۔ اور جو دعا ہے نا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک، یہ آپ بہت زیادہ پڑھیں، اللہ انشاءاللہ خیر فرمائے گا۔ 15 اکتوبر بروز پیر بعد از نماز عشاء اے جڑا سموار غالباً آ رہا ہے، سید سبتین شاہ صاحب نقوی، مولانا منظور صاحب جامعہ مسجد بلال علیہ چک نمبر 100 کڑی بلا دے اندر انشاءاللہ بیان کرنگے، میں بھی انشاءاللہ اللہ دے فضل نہ اتھے شامل ہوانگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کس نے کہا یہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے؟ زمزم بھی پانی ہے، بیٹھ کے پئیں۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع کا عمل ملتا ہے اس کو لوگوں نے دلیل بنا کر مشہور کر رکھا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کے پینا چاہیے۔
قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور الگ ہوگا اور عقیقے کا جانور. کئی لوگ بڑے سیانے ہوندے نے ماشاءاللہ. مینوں پہلے دن ایک بندے نے مسئلہ پوچھیا جی ولیمہ تے عقیقہ اکٹھا ہو سکتا ہے؟ میں کیا ہو سکتا وا؟ آندا جی کیویں؟ میں کیا ولیمے دا جانور الگ تے عقیقے دا؟ آندا پھر کرن دا کی فائدہ؟ میں کہا نہ کر، جے تو سیانا تے مولوی سیانے نہیں. جنازہ لے جاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بھئی کوئی خاص دعا نہیں ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ، یہ کوئی نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں نہیں ہے. ویسے آپ کوئی بھی دعا پڑھتے جائیں تعزیت کی، اللہم اغفر لہ پڑھیں، انا للہ پڑھیں، آہستہ آپ کچھ پڑھ لیں نہ پڑھ لیں، شریعت نے آپ کو کوئی پابند. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے جنازوں کے ساتھ چلتے تھے، قبرستان میں پہنچتے تھے، سارا طریقہ حدیث میں موجود ہے، لیکن کوئی خاص دعا نبی علیہ السلام نے یہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے پڑھنے کی نہیں تھی. آپ یہیں سے ہی تحقیق کر لیں. آپ کسی مولوی سے پوچھیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہم نے مطلب کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ دوسرا پڑھتا ہے تیسرا پڑھتا ہے، یہ کوئی بھئی رسول اللہ سے بھی چیز ہے؟ کو حضرت ابو بکر سے کو صحابہ سے بھی یہ چیز ہے؟ اگر یہ چیزیں دین نہیں ہیں، رسول اللہ کی زندگی میں نہیں ہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہیں، بھائی ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں. دین ہماری پسند ناپسند کا نام نہیں، میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں، جذبات کا نام نہیں. دین تو رسول اللہ کی پیروی کا نام ہے. تو یہ چیزیں نبی علیہ السلام کی سیرت میں نہیں. مزید تفاصیل انشاءاللہ اگلے جمعات میں آ جائیں گی. دعا کرو اللہ پاک ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے، خاتمہ اللہ خیر تے فرمائے تے اللہ کے ہدا محتاج نہ کرے. اللہ سانو معذوری والی، مجبوری والی، آوازاری والی زندگی جو اللہ محفوظ فرمائے. ہس دیاں وس دیاں اللہ پاک سانو اپنیاں زیارتاں تے ملاقاتاں نصیب فرمائے. اگلا جمعہ اہم ترین جمعہ جے، سارے ساتھی اول وقت تے تشریف لے آیا جے. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الجہاد والمجاہدین. اللہم اجعل کلمت اللہ ہی العلیٰ واجعل کلمت الکفر ہی السفلیٰ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.